أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا ہے، نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا
دیکھتے چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی ولمن خاف مقام ربه جنتان، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ہر انسان دو کیفیتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کیفیت امید کہلاتی ہے اور دوسری کیفیت خوف کہلاتی ہے۔ امید اور خوف کا مطلب آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ امید کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک کی ذات سے امید وابستہ ہو۔ بحیثیت ایک انسان کے بشری تقاضے ہم سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، میں یقینی طور پر جنت میں جاؤں گا۔ یہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے فضل کی وجہ سے
جنت میں جاؤں گا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ایک صاحب ایمان باوجود اپنے کمزوریوں کے، عملی کمزوریوں کے باوجود، گناہ ہو جانے کے، اللہ پاک سے پوری امید ہوتا ہے، اور امید کی کیفیت ہونی چاہیے. مایوسی جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے ایمان والو، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تو نا امیدی یہ تو درست بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. دوسری کیفیت کہلاتی ہے خوف، کہ انسان کے دل میں خوف بھی لاحق ہو. دنیا سے جانا ہے، قبر میں سوال ہوں گے، آخرت میں سوال ہوں گے، اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوگی. کیا معاملہ بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہونی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہی اسی کو ہے. ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بالکل بے خوف ہو جائے تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی کہ اللہ پاک کی پکڑ سے کوئی انسان بالکل بے خوف ہو جائے، یا افراط و تفریط، یعنی خدا نخواستہ کوئی بالکل نا امید ہو جائے اللہ پاک کی ذات سے کہ میری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. نا امیدی بھی غلط ہے اور بے خوف ہونا بھی غلط ہے، دونوں خطرناک ہیں. بلکہ ایک صاحب ایمان پر امید بھی رہتا ہے اللہ پاک کی ذات سے، خوف زدہ بھی رہتا ہے. لیکن امید کب انسان پر غالب ہو، خوف کب انسان پر غالب ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ جوانی کے زمانے میں انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے، کہ جوانی کا زمانہ جب ہو تو انسان نیک اعمال کرے، تقوی والی زندگی گزارے، لیکن خوف کو اپنے اوپر غالب رکھے. اور جب انسان پر بڑھاپا آ جائے پھر امید کو اپنے اوپر غالب کر لے. اعمال نہیں چھوڑنے کہ اعمال ترک کر دیے، خدا نخواستہ یا بدعملی کی طرف انسان چلا جائے یا بے عملی کی طرف چلا جائے، وہ بات نہیں ہے. غلبے کی بات ہو رہی ہے کہ کون سی کیفیت اپنے اوپر غالب رکھے. تو علماء نے لکھا کہ جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے، بڑھاپے میں امید غالب رہنی چاہیے انسان کی ذات پر. اسی طریقے سے انسان پر مختلف قسم کی کیفیتیں دنیا میں پیش آتی ہے. خوشی کی کیفیت بھی انسان پر آتی ہے، غم کی کیفیت بھی انسان پر آتی ہے. خوشی کی کیفیت آئے تو انسان خوف رکھے اپنے اوپر غالب، کہیں اس خوشی میں میں بے قابو نہ ہو جاؤں، مجھ سے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. ایک انسانی فطرت ہے نا، جب کوئی بہت خوشی ملتی ہے، ایک دم کوئی خوشخبری ملتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، بعض مرتبہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے، حدود سے باہر نکل جاتا ہے. پھر یہ اپنی ذات سے بعض دفعہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے، زبان سے بھی کوئی تکبر کی بات نکال لیتا ہے. اس طرح کی باتیں انسان سے سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ کی ناراضگی اور پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے. تو اگر خوشی آئے انسان حد میں رہے، خوف اپنے اوپر غالب رکھے. اور اگر غم آ جائے تو اس میں امید کا سہارا، نا امید نہ خوف، اس میں امید کو غالب رکھے. حالات آتے ہیں نا، معاشی حالات آ گئے، معاشی خرابی آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی، حوادث آ گئے، ناگہانیاں آ گئی، اب بالکل ہی نا امید ہو کے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں. اللہ پاک کی ذات تو حی و قیوم ہے. انسان کتنی ہی مشکلات میں ہو، اللہ پاک کے لیے دور کرنا کیا مشکل ہے. تو انسان کو نا امیدی یہ زیب نہیں دیتی کہ اللہ پاک جیسی ذات قادر مطلق، اس سے انسان نا امید ہو جائے. تو اگر اچھے حالات آئے، خوشی کی حالت آئے، انسان خوف کو غالب رکھے کہ کہیں گناہ سرزد نہ ہو جائے. اور پریشانی کے، مصیبت کے حالات آ جائے، انسان امید کو غالب رکھے تو کہیں مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. تو ایک صاحب ایمان دونوں کیفیتوں میں رہتا ہے.
تو کسی بھی وقت انسان بے خوف نہ ہو کہ نا. مثال دی گئی ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ایک فاسق انسان اور ایک نیکوکار انسان، ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. کہ ایک فاسق بدعمل جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی وہ اڑا دی، وہ گناہ ایسے کر لیتا ہے. لیکن جو ایک فطری طور پر نیک ہوتا ہے، اس کو گناہ کا، وہ اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے لیے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پہ گرایا جا رہا ہے. گناہ کی مجلس میں بیٹھنا، گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی فاسق ہے، گناہ گار ہے، کمزور عمل والا ہے، تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، بس جیسے ایک مکھی بیٹھی تھی وہ اڑا دے. اتنا فرق ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی نافرمانی یہ معمولی عمل نہیں ہے. گناہ کے وقت پھر اتنا کیفیت میں فرق آ جاتا ہے جب انسان اپنی اصلاح سے غافل ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر انسان اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو، گناہوں کا عادی ہو جائے، پھر اس کو گناہ کی شناعت کا، قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مٹ جاتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، بطور مثال کے ہے، کوئی یعنی اس کو بالکل قیاس نہ کرے، کہ بعض دفعہ انسان دیکھیں ایک پیشے سے یا کام سے وابستہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے، جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی خاص بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے. ایک عام آدمی جاتا ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض چیزوں کے کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، مارکیٹ ہیں، عام آدمی کے لیے وہاں رکنا مشکل ہے. لیکن جو وہاں دن رات رہتا ہے، اس کا وہ کام ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے خدا نخواستہ یہ گناہ، یہ بھی ایک اثرات رکھتے ہیں اپنے. گناہ اثر رکھتا ہے. اگر کوئی عادی ہو جائے اس کا، خدا نخواستہ، پھر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا، دن کو کیا، رات کو کیا، چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، اس کو دل میں یعنی اللہ پاک کی پیشی کا، اللہ پاک کے حضور پیش ہونے کا خوف ہی نہیں رہتا. لیکن جو عادی نہیں ہے، اس کو اگر کوئی گناہ کا موقع مل جائے یا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. دل پہ ایک بوجھ آ گیا، سر پہ ایسا ہے جیسے پہاڑ گرایا جا رہا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے یا دل کی اصلاح سے غافل رہے. اور بعض مرتبہ تو جتنا اللہ پاک کا مقرب ہوتا ہے، اللہ پاک کی پکڑ زیادہ آ جاتی ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا، مقربین ہوتے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین. جو قریبی ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ جو اللہ پاک سے دور ہے، تعلق نہیں ہے، اس کو اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں، پھر آخر میں پکڑ سخت ہوتی ہے. بزرگوں نے واقعہ لکھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، اللہ پاک کے مقربین میں سے تھے. ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے، سامنے پہاڑ تھا، لیکن اس پہاڑ پر سبزہ نہیں تھا، خشک پہاڑ تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا، پودے ہوتے، پھول ہوتے، کتنا خوبصورت لگتا. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا یہ بات، لیکن چونکہ مقربین میں سے تھے، اللہ پاک کے ساتھ ایک قرب تھا، ایک مقام تھا، اللہ پاک فوراً اللہ پاک کی پکڑ آ گئی. اللہ پاک ناراض ہو گئے. الہام فرمایا ان کے دل پر اللہ پاک نے کہ داموس، اب کیا تم میرے مشیر بن گئے ہو؟ تم مجھے مشورہ دینے لگے ہو کہ اس پہاڑ پر سبزہ اگنا چاہیے. کیوں؟ پہاڑ اللہ پاک نے بنایا نا. اگر سبزہ ہے پہاڑ پر، وہ بھی اللہ پاک نے رکھا، چٹیل ہے وہ بھی اللہ پاک نے رکھا، اللہ پاک کی مرضی ہے. تو چونکہ مقربین میں سے تھے، فوراً ان کی گرفت ہوئی. اللہ پاک نے الہام فرمایا اور ان کی وہ کیفیتیں ساری سلب ہو گئی. جو ایک مقام حاصل تھا، وہ کیفیتیں ختم ہو گئی. اور یہ بہت زیادہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی. مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو چکے ہیں.
لکھا ہے کہ ایک دن یہ اپنی بستی سے کسی کام سے باہر نکلے جا رہے تھے، قریب میں ایک اور بستی تھی، وہاں کوئی دعوت ہو رہی تھی، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوگا، خوشی کا، اور وہاں کھانا پک رہا تھا، دسترخوان لگے ہوئے تھے، وہ ان کو جانتے تھے، بزرگ آدمی ہے، نیک ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ انہوں نے چونکہ قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا، انہوں نے بہت اصرار کیا، اب وجہ بھی نہیں بتا سکتے، تو انہوں نے جتنا وہ اصرار کرتے یہ انکار کرتے، بالآخر وہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی کیوں نہیں کھا رہے، وجہ کیا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ ایک راز ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے پیچھے لگ گئے، آپ بتا دیں چلیں۔ تو ان کو بتانا پڑا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہ ہو۔ تو بستی والوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ کھانا کھائیں، جو عذاب آپ پر آئے گا وہ سب ہم مل کر برداشت کر لیں گے۔ یہ کتنا خطرناک اور قابل گرفت جملہ ہے۔ کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کھانا کھائیں، جو عذاب اللہ پاک کی طرف سے آئے گا تو وہ ہم مل کر برداشت کر لیں گے۔ فوراً اللہ پاک اتنا ناراض ہوئے، لکھا ہے کہ اس بستی کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا، بستی والوں سمیت۔ تو یہ کوئی چھوٹے کلمات تھوڑی ہے کہ انسان بے خوف ہو کر زبان سے جو کچھ نکال لے۔ اللہ پاک کا عذاب کوئی سہ سکتا ہے؟ اللہ پاک کا عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ مذاق کی بات ہے کہ اس طرح کہے کہ ہم سب برداشت کر لیں گے۔ اتنا ناراض ہوئے اللہ پاک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا فوراً عذاب آیا اس بستی پر، پوری بستی پر، اور بستی والوں سمیت اس بستی کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انسان ہر وقت اللہ پاک کا خوف دل میں رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے، 2 جنتوں کا۔ تو خوف خدا معمولی چیز نہیں ہے، ایک خوف کہلاتا ہے، ایک حزن، 2 چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ 2 الفاظ آپ سنتے ہیں، ایک خوف، ایک حزن۔ خوف کے معنی خوف کے، ڈرنے کے، حزن کے معنی غم کے، غمزدہ ہونا، غمگین ہونا۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خوف اور حزن میں بزرگوں نے فرق بیان کیا ہے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے۔ ایک فرق یہ لکھا ہے کہ خوف کہتے ہیں اندر کے خوف کو، جو انسان کے جسم کے اندر انسان کو ایک دل میں خوف لاحق ہوتا ہے نا، اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور باہر کا جو خوف ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، خارجی۔ تو انسان کو اندر جو لاحق ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے، اور باہر کی چیز کا جو ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے، غم۔ بعض حضرات نے یہ فرق بھی کیا کہ خوف جو ہوتا ہے وہ معاد کا ہوتا ہے، آنے والی چیز کا، جس کا خدشہ انسان کو لگا ہوا ہے، اور حزن مافات کا ہوتا ہے، گزری ہوئی چیز کا جو حاصل نہیں ہوئی۔ مثال آسان پیش کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ امتحانات آ رہے ہیں، آج کل میٹرک کے امتحان چل رہے ہیں یا طلبہ کے امتحان ہوتے ہیں۔ اب طالب علم کو ایک خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، خدا نخواستہ محنت نہیں کی، فیل ہو گیا، اب فیل ہونے کا غم ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، تعلق اللہ پاک سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل سے خوف بھی نکال دیتے ہیں، غم بھی نکال دیتے ہیں، خوف بھی نکال دیتے ہیں، غم بھی نکال دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، دونوں کیفیتیں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان خوف زدہ ہے، لیکن یہ اس لیے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ جب اللہ پاک کا خوف ہم دل سے نکالتے ہیں، پھر پوری مخلوق کا خوف ہمارے دل میں آ جاتا ہے، پوری دنیا کا خوف دل میں آتا ہے۔ اور جب انسان دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اللہ پاک دنیا کا اور مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تو آج یہ خوف ہے اسی لیے کہ اللہ پاک کا خوف ہم نے دل سے نکال دیا ہے۔ تو ہر وقت انسان کو استحضار رہے اس بات کا کہ اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہے کہ بھئی دنیا سے جانا ہے، پھر قبر ہے، قبر کے مراحل ہے، سوال جواب ہے،
آخرت میں اللہ پاک کے سامنے پیشی ہے، اور پھر ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، سب کے سامنے ہوگا۔ جیسے ایک فلم دنیا میں چلتی ہے تو ایک اسکرین چلا دی جائے گی، سب لوگ دیکھیں گے، کتنا ایک خوف کا مقام ہے۔ لیکن اگر یہ استحضار دل میں ہو تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ جیسے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور ان سے اپنے حالت کی شکایت کی کہ مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نظر قابو میں نہیں ہے۔ جیسے بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ احوال کو دیکھ کر بعض مرتبہ علاج تجویز کرتے ہیں، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ان کو ایک پیالہ دیا، کہا اس پیالے میں دودھ ہے، تمہیں یہ فلاں بزرگ تک پہنچانا ہے۔ راستے میں بازار بھی پڑتا تھا، لیکن کہا اس دودھ پورا پیالہ بھرا ہوا دیا، ایک قطرہ اس سے نہیں گرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک اور شخص کو کیا، ہٹے کٹے ایک جوتا ہاتھ میں دیا، کہا جا اس سے برتن سے دودھ گرے اس کو ایک جوتا سر پہ لگاؤ، بازار میں، بھرے بازار میں، اور کہا یہ پیالہ پہنچاؤ۔ یہ گیا، ظاہری بات ہے راستے میں اب پیالے سے اگر ذرا سا دودھ چھلکے گا سر پہ جوتا لگے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بازار میں ادھر ادھر دیکھنا تھا اس کو کہ یہ خاتون جا رہی ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یا اس کو دودھ کے پیالے کو دیکھنا تھا؟ دودھ کے پیالے کو دیکھ رہا تھا، ارد گرد اس نے دیکھا ہی نہیں۔ واپس آیا، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا لے گیا کوئی، گرا؟ کہا نہیں۔ کہا بازار میں کون کون تھے، کیا معاملہ تھا؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ آپ نے ایک شخص ساتھ کیا، اگر ذرا سا میری بے توجہی ہوتی، میں ادھر ادھر دیکھ لیتا تو مجھے جوتے پڑتے بازار میں، تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بازار میں کون گزر رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہی مثال دنیا کی ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے نامحرم کی طرف نظر اٹھائی، غلط چیز کی طرف نظر اٹھائی، اللہ پاک کا جوتا لگے گا، اللہ پاک کی طرف سے مار پڑے گی۔ لیکن آج ہم اللہ پاک کی طرف سے پڑنے والے جوتوں سے بے خوف ہیں۔ دل کے برتن سے ایمان چھلک رہا ہے، گر رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ باہر نکلتے ہیں، آنکھ قابو میں ہی نہیں ہے، جس کو چاہا دیکھ لیا، نامحرم کو دیکھ لیا، گناہ کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کان سے غلط سنتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ خوف ختم ہو چکا ہے کہ اللہ پاک کی پکڑ آئے گی، جوتے لگیں گے۔ تو فرمائے جس طرح دیکھو اس جوتے سے تم ڈر رہے تھے، تو اگر تمہارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اگر اس طرح میں گناہ کروں گا تو اللہ پاک کی طرف سے بھی میری پٹائی لگے گی۔ حقیقت بھی ہے، آج یہ کیفیت ہمارے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ خوف خدا ایسی چیز ہے، جب یہ انسان کے دل میں آ جائے پھر انسان کے گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ حضرات نے واقعہ سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت فرما رہے تھے، اور معمول تھا آپ کا، تو ایک گھر سے بات چیت کی آواز آئی، رات کا وقت تھا، صبح صادق کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگایا، ماں اور بیٹی کی بات کرنے کی آواز تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے، دودھ فروخت کرنے کے لیے لے جانا ہے، دودھ میں ذرا پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ پانی کیسے ملائیں؟ حضرت عمر نے اعلان کیا ہے ملاوٹ پر سزا ملے گی۔ تو ماں نے کہا ملا دو تھوڑا سا، عمر کون سا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو بیٹی نے عجیب جملہ کہا عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے، صبح کو معلومات کی، اپنے بیٹے کے لیے اس کا نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہی کی اولاد سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ لکھا ہے جب ایسے پاک باز لوگ ہوں گے تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر کے۔ تو کہی تو میرے مالک کی ہے، میری نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ کہا چلو فروخت کر دو، پیسے لے لو۔ اس نے کہا میری ملکیت نہیں ہے، میں نہیں فروخت کر سکتا، میرا مالک پوچھے گا۔ کہا اس کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، کیا پتہ چلتا ہے، اور جنگلات میں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس
چرواہے نے، جو ایک دیہاتی تھا، اس نے ایک جملہ کہا، لفظ کہا یا ہاذا فأین اللہ، کہا کہ اے فلاں اللہ پاک کا ہے، کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہے؟ مالک کو تو میں جھوٹ بول دوں گا، آج دیکھ لیں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کیا ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، بے اصولی کی، غلط کیا استاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے شیخ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے دفتر میں اپنے باس سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں جس کے ماتحت ہیں ان سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسے بولتے ہیں کہ پرواہی نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ چرواہا کہ یا ھذا فأین اللہ، کہ فلاں اللہ پاک کہاں گیا؟ پھر اللہ پاک کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہے نا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آج ہم کتنی کوشش کر لیں جرائم ختم، آج دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں کیا جرائم چل رہے ہیں، ہر جرم کا بنیادی سبب خوف خدا کا نہ ہونا ہے۔ یہ کیفیت وہ ہے، اگر خدا نخواستہ یہ دل سے نکل جائے، کوئی طاقت انسان کو پھر نہیں روک سکتی برائی سے۔ آج ادارے بن رہے ہیں، محکمے بن رہے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، انٹیلیجنس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ضروری ہے ایک ترتیب نظم و ضبط کے لیے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، گھر میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو کون سی پولیس دیکھ لے گی؟ بند کمرے میں کر رہا ہے اس کو کون سی پولیس پکڑے گی؟ اس کو کون سی طاقت روکے گی؟ ٹھیک ہے، باہر جرم کیا اس کو پولیس نے پکڑ لیا، لیکن کمرے میں کوئی گناہ کر لے، بند گھر میں کر لے، ویرانے میں کر لے، اس کو ایک طاقت روک سکتی ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات کا خوف۔ جب اللہ کی ذات کا خوف دل میں آ جائے، پھر انسان کہیں بھی ہو وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن اگر یہ کیفیت دل میں نہیں ہو، پھر کوئی طاقت جرائم اور گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ تقویٰ کی تعریف کسی بزرگ سے پوچھی گئی کہ حضرت تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا جی ہاں۔ کہا تم جسم پر لباس پہن کر ایسے راستے سے گزرو جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں قریب قریب ہو، تم کیسے گزرو گے؟ کہا بہت سنبھل کے گزروں گا۔ کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان اس طرح گزرے کہ انسان کا لباس اور انسان کا دامن کسی کانٹے کی وجہ سے تار نہ ہو، سنبھل کر چلے، ادھر بھی دیکھے، ادھر بھی دیکھے، ادھر بھی گناہوں کی ہلاکت کے گڑھے ہیں، ادھر بھی گناہوں کی ہلاکت کے گڑھے ہیں، ادھر بھی گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ اس میں جو سنبھل کے چلا، اپنے لباس کو بچایا، اپنے جسم کو بچایا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، بزرگوں نے خوف خدا کے درجات لکھے ہیں کہ خوف خدا کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ عوام الناس کا خوف ہے، عوام الناس کا خوف۔ دوسرا درجہ صالحین کا خوف، تیسرا درجہ لکھا ہے عارفین کا خوف، اور چوتھا درجہ لکھا ہے کاملین کا خوف۔ عوام الناس جو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، گناہگار لیکن صاحب ایمان ہے، نیک عمل نہیں ہے، عام آدمی ہے، ایک عوام الناس کا خوف ہے۔ عامت الناس وہ تو یہ ہے کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ یار گناہ تو کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں پکڑ نہیں ہو جائے۔ دل کے اندر ایک خوف ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ سے نہیں بچ رہا، لیکن دل کے اندر یہ خوف ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو یار پکڑ ہو جائے کہیں، پتہ نہیں میں کیا جواب دوں گا اللہ پاک کو۔ اس سے کیفیت ہوتی ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کی۔ دوسرا ہے صالحین کا خوف، نیک لوگ وہ نیکی کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف زدہ رہتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ عمل قبول بھی ہے نہیں ہے۔ تیسرا درجہ لکھا ہے عارفین کا خوف، اس سے بھی بڑا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ گناہ سے بھی بچتے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنی اس نیک اعمال کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آج تو ہم 2 رکعت پڑھ لے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک کو حقارت سے دیکھتے ہیں، تہجد پڑھ لی تو ہر ایک کو حقارت سے، ایسا نہیں۔ عارفین جن کو معرفت خداوندی حاصل ہے، اللہ والے، نیک لوگ ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی عظمت کو دیکھتے ہیں،
اللہ پاک کی عظمت کے سامنے اپنے اعمال ان کو بہت معمولی نظر آتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے ان اعمال کی۔ اور سب سے بڑا درجہ کاملین کا خوف، جو کامل ہوتے ہیں، کامل ایمان والے، کاملین، ان کا خوف یہ ہے کہ گناہ سے بھی بچتے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو معمولی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہر وقت یہ خوف ہے کہیں اللہ پاک کی پکڑ نہیں آ جائے، بس خوف زدہ۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، انسان اپنی موت تک بے خوف نہیں ہو سکتا نا، موت تک بے خوف نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، جب ان کا موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو یہ یعنی ان پر سکرات الموت طاری ہے، شاگرد جمع ہیں، مریدین جمع ہیں، متعلقین جمع ہیں، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، صوفی، بڑی شخصیت تھے۔ تو کلمے کی تلقین ان کو کی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف لا پڑھتے ہیں، لا، پھر آگے نہیں پڑھتے، لا پڑھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کلمے کی تلقین کی، جو سب پریشان ہے کہ حضرت کو کیا ہو گیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، حالت بہتر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو شیطان آیا اور مجھے کہا کہ احمد تم اپنا ایمان بچا کر چلے گئے، ایمان بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا لا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ شیطان اس وقت بھی آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایسا جملہ کہلوا دوں کہ یہ شخص ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو شیطان مجھے کہتا رہا کہ احمد تم ایمان بچا کے چلے گئے، تو میں کہتا تھا لا۔ تو انسان کو بے خوف تو موت تک نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھروسہ نہیں، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا دار و مدار تو موت، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ روایت میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں ہے نا، کہ ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ساری زندگی، موت کے وقت تقدیر غالب آ جاتی ہے اور گناہوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ پاک جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے، بس آخر میں نیک اعمال کرنے لگتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ پاک جنت میں بھیج دیتے ہیں، اللہ پاک کی مرضی ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنی ہماری تو کیا عبادت ہے، آپ سب سے بڑی مثال لے لیں ابلیس کی، سینکڑوں سال عبادت کی، ہزاروں سال عبادت کی، لیکن جب اللہ پاک کی نافرمانی کی تو مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تکبر اعزازی لرا خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ معاملہ۔ تو ہم اپنی عبادت پر، ہم نے اپنے اعمال پر کیا ناز کر سکتے ہیں؟ شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عزت دی جب انہوں نے استغفار کیا، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا، خلیفہ بنا دیا، اور شیطان کو اللہ نے ذلیل کیا جب اس نے تکبر کیا۔ تو یہ عاجزی، استغفار، خوف خدا، یہ اللہ پاک کا مقرب بنا دیتا ہے بندے کو، اور تکبر کرنا، بے خوف ہونا، یہ انسان کو مردود کر دیتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ تو 4 درجات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے، اور صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غسیل الملائکہ ہے، بڑے درجے کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، آخرت کا خوف غالب ہوتا ہے، جب گھر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حنظلہ ساعتاً ساعتاً، حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے۔ لیکن دیکھیں، خوف خدا ان پر اتنا غالب تھا کہ انہوں نے اس کو بھی نفاق سے تعبیر کیا، کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، میری یہ کیفیت کیوں بدل رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق کہا گیا آپ علیہ السلام نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ شخصیت ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں،
کہ حذیفہ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ مدینے میں منافقین کون کون ہیں، وہ تو ایک راز ہے حضور علیہ السلام کا جو آپ کو بتایا ہے آپ علیہ السلام نے، بس صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی۔ آج ہم ایسا بے خوف ہو کے گھوم رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، کسی کا حق مار لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، حقوق اللہ میں آج ہم حق تلفی کر رہے ہیں، حقوق العباد میں آج ہم حق تلفی کر رہے ہیں، یہ معاملات آج ہمارے چل رہے ہیں۔ ہماری عبادات کا آج کیا عالم ہے؟ یاد رکھیں دنیا میں جتنی مخلوق ہے ہر ایک کو اللہ پاک نے ایک عبادت دی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق کی الگ الگ عبادت ہے۔ یہ جو درخت ہے، درختوں کی جو عبادت ہے یہ قیام ہے، قیام، جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں سیدھا اس طرح، تو درخت آپ دیکھتے ہیں قیام میں ایسے سیدھا کھڑے رہتے ہیں۔ درختوں کی عبادت قیام کی ہے۔ اور جو پہاڑ ہے ان کی عبادت لکھا ہے قعود کی ہے، جیسے انسان قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے نا تشہد میں، ان کی عبادت قعود کی ہے، پہاڑوں کی ہے، قعود میں اللہ پاک کے سامنے۔ اور چوپائے جو ہے جانور، ان کی عبادت رکوع کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جھکے ہوئے، ایسے جھکے ہوئے چلتے ہیں جانور۔ اور یہ جو حشرات الارض رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کی عبادت سجود کی ہے، یہ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے۔ اسی طرح کیفیت ہے نا، لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات، باقی کو اللہ پاک نے ایک ایک رکن دیا عبادت کا، انسان کو اللہ پاک نے سارے ارکان دیے۔ یہ قیام بھی کرتا ہے، یہ رکوع بھی کرتا ہے، یہ سجدہ بھی کرتا ہے، یہ قاعدے میں ہی بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی عبادت سے غافل ہے۔ ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے، اور وہ اس سے روگردانی نہیں کرتی، وہ اس کے اندر ہی مصروف رہتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس حضرت انسان کو ساری کیفیتوں کا اختیار دیا نا، اختیاری طور پہ۔ پہاڑ ہے، پہاڑ ایک کیفیت میں وہ اپنی حیت نہیں بدل سکتا۔ درخت کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے دوسری کیفیت میں گیا ہو، جانور ہیں وہ اپنی کیفیت میں، حشرات الارض اپنی کیفیت میں، لیکن یہ انسان اللہ پاک کے سامنے قیام بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے، رکوع بھی، قاعدہ بھی، سجدہ بھی، ساری کیفیتوں کا اس کو اختیار۔ لیکن یہ اپنی عبادت سے کتنا غافل ہے، کس قدر غافل ہے۔ برگ درختان سبز در ورق ہوشیار، برگ درختان سبز در ورق ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ سب درخت، چرند پرند، سب اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں۔ ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی، ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی، وہ برگ ہو کہ شجر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ہے، ہم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ چرند پرند، دریا میں مچھلیاں، جانور، سب اللہ پاک کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سب اللہ پاک کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان، اس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، یہ اشرف المخلوقات میں سے سب سے معزز مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ پاک کی نافرمانی یہ کرتا ہے۔ رزق اللہ پاک کا کھا رہا ہے، لیکن نافرمانی بھی اللہ پاک کی کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے انعامات، احسانات اس پر ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ احسان فراموشی ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کی کرتے ہیں، نافرمانی۔ دنیا میں ہم ذرا سا ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہم اس کے گیت گاتے ہیں، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، حالانکہ ہم سب اللہ پاک کا کھا رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک کے گیت کیوں نہیں گاتے؟ آج صغیرہ اور کبیرہ کا فرق معلوم کرتے پھرتے ہیں ہم، چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے، مجھے اس کی فہرست معلوم کرنی ہے، کہ تاکہ چلو صغیرہ ہو تو چلو کر لیں گے۔ یاد رکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے، یہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اگر صغیرہ کا انسان عادی بن جائے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، صغیرہ کو انسان بار بار کرے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، صغیرہ کو انسان معمولی سمجھ کر کرے یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ آج ہم یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ مولانا صاحب بتائیں صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ کون سے ہیں؟ تو پوچھنے کا کیا مقصد ہے کہ چھوٹا ہوا تو چلو کر لوں گا، یہ نہیں دیکھو علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس ذات کی ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔
اور اس کی مثال تو علماء نے لکھی نا، ایک چنگاری ہو، چھوٹی سی چنگاری. اب آگ اگر بہت بڑی ہے وہ بھی آگ ہے، چنگاری اگر چھوٹی سی سلگتی ہوئی ہے وہ بھی آگ ہے. کوئی ایسا آج تک دیکھا ہے کہ چھوٹی سی چنگاری اٹھا کے جیب میں رکھ دیو کہ چلو یہ تو چھوٹی سی ہے؟ وہی چنگاری اس کے لیے موت کا باعث بن جائے گی. فرمائیں گے گناہ کی مثال بھی چنگاری کی ہے. چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ، بعض سانپ چھوٹے چھوٹے اور بڑے خوبصورت نقش و نگار والے ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے؟ بلکہ چھوٹا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. گناہ کی مثال بھی اس طرح ہے کہ ڈستا ہی ہے انسان کو، زہر چھوڑتا ہے اپنا. تو صغیرہ اور کبیرہ کے چکروں میں آج ہم پڑے. آخری بات کہ ہر وقت ہر حالت میں انسان اللہ پاک کا خوف دل میں رکھے، ہر وقت اور ہر حالت میں. ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو چلو بھئی اب مسجد ہے یار، یہاں گناہ نہیں کرنا، یہاں نظر کو غلط نہیں لگانا، غلط نہیں سننا. لیکن میں باہر جا رہا ہوں تو پھر آزاد سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو. میں گھر جا رہا ہوں تو وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہوں. میں مارکیٹ جا رہا ہوں، دکان میں بیٹھ رہا ہوں، وہاں اپنے آپ کو کیوں آزاد سمجھ رہا ہوں؟ گناہ تو چاہے مسجد میں کرے تب بھی گناہ، مارکیٹ میں کرے تب بھی گناہ، گھر میں کرے تب بھی گناہ، باہر کرے تب بھی گناہ، دن کو کرے تب بھی گناہ، رات کو کرے تب بھی گناہ. تو ہر حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، ہر کیفیت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. رمضان آ گیا، چلو بھئی اب ٹی وی بند کر دو، اب موبائل بند کر دو، چلو بھئی اب اس پہ کپڑا ڈال دو، تصویروں پہ کپڑا ڈال دو. رمضان میں تصویر ہٹایا. میں ایک جگہ جانا ہوا ایک رمضان میں ایک ساتھی کے ہاں، فریم میں تصویریں لگائی ہوئی تھی اپنے سفر کی، اسفار کی. پھر ایک دفعہ رمضان میں جانا ہوا تو فریم خالی تھے. کہا کہ رمضان کی وجہ سے میں نے ہٹائے ہوئے. جس گھر میں تصویریں لگائی جائیں ملائکہ رحمت نہیں آتے، تو کیا صرف رمضان کے لیے ہے؟ تو دیکھیے خوف خدا رمضان کے ساتھ تو نہیں ہے صرف خاص، رمضان ہو یا پورا سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، انسان ایک کیفیت کے ساتھ رہے. پورا سال ایک ایمان والے کے لیے رمضان کی طرح ہو، اور ہر وقت انسان پر خوف خدا غالب رہے، ہر وقت ہر لمحے. یہ کیفیت، یہ استحضار جب ہوگا پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. اور علاجی علماء نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کا تریاق یہ توبہ ہے. توبہ. شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے نا، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. خیر الخطائین کہا گیا، خیر الخطائین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر الخطائین. تو شیطان مایوس کرتا ہے تو کتنے ہی گناہ انسان نے کیے ہوں، پوری زندگی اگر انسان نے گناہ کیے ہوں، لیکن ایک مرتبہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، یاد رکھیں اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. حقوق العباد کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ اگر کسی بندے کا حق مارا، کسی کا حق ہمارے ذمے ہے، اس کی معافی نہیں ملتی جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر لے یا وہ معاف نہ کر لے. تو اس چیز کا بھی جائزہ لے لیں. بہنوں کا حق میراث میں ایسا نہ ہو کہ ہم نے نہیں دیا ہو، یا میراث میں چھوٹے بھائیوں کا، یتیموں کا حق نہیں مارا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہو، کسی کے مکان پہ نہیں، کسی سے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، کسی کا مال ہمارے ذمے ہے، پارٹی سے سودا کیا، اس کا پیسہ مار لیا. جو بھی حقوق العباد ہے اس کا جائزہ لیں، اس کو ادا کریں، یہ معاف نہیں ہوں گے. اسی طرح قضا نمازیں ذمے پہ ہیں، قضا روزے ذمے پہ ہیں، قضا زکوٰۃ ذمے واجب الادا ہیں، سب کی ادائیگی کی فکر کر لیں. آج ہم صرف بس توبے کو کافی سمجھتے ہیں. صرف توبہ کافی نہیں ہے نا کہ سب حبر کف توبہ برلب دل پر ذوق گناہ معصیت را خندمی آیز استغفار ما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان پڑھا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر جہری ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی اور دعا ہوگی. ان ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں.
ورنہ ان طلباء سے وصول فرما لیں اور ان کو محفوظ کر لیں اپنے پاس. ہاں، جس ساتھی کو چاہیے وہ اشارہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت.
3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے والدین اعزاء اقارب اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ اب پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، ذکر جہری یعنی آواز سے، زبان سے ذکر کریں گے لیکن اتنی آواز ہو جو معتدل ہو، ہر ساتھی کی آواز اس کے کان تک جائے، نہ اتنی اونچی ہو کہ برابر والے ساتھی کو تکلیف ہو، نہ اتنی پست ہو کہ خود کو بھی آواز نہ آئے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی مراقبہ کریں گے اور پھر دعا ہوگی۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، سر جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں، کوشش کریں زبان تالو سے لگا دیں، دنیا کو اپنے دل سے بالکل ایک طرف کر کے دل کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات، برکات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ
اللہ اللہ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن کو ناشاد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، حمد سے زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، حمد سے زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو قلاد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو قلاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر،
اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا بول دعا بول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر دل و جان سے قربان ہونے کی، محبت کرنے کی یا اللہ توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ کا مبارک ذکر ہوا، زبان سے ہوا، دل سے ہوا، اے اللہ آپ کی توفیق سے ممکن ہوا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے آئے، شریک ہوئے، جس درجے میں شامل ہوئے، جتنی دیر بیٹھے، جنہوں نے سنا، یا اللہ سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تمام ساتھیوں کو پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ہماری زبانوں کو، ہمارے دل کو اپنے مبارک ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ ایسی مبارک مجلسوں سے، ذکر کی مجلسوں سے یا اللہ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ کتنے ساتھی ہیں جو آج عصر سے مسجد میں بیٹھے ہیں، بعد مغرب کے بعد بیٹھے رہے، عشاء کے بعد بیٹھے رہے، یا اللہ جس ساتھی نے جتنا وقت دیا، آپ کے گھر کو دیا، آپ کی محبت میں دیا، اپنی شان کے مطابق یا اللہ تمام ساتھیوں کو، تمام حاضرین و سامعین کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جسم میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، آبرو میں، ایمان میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ہماری مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما دے۔ یا اللہ قبر کی ذلت سے، عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آخرت کے ذلت رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اپنے عرش کا سایہ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو، اساتذہ کو نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور شفاعت یا اللہ قیامت کے دن نصیب فرما دے۔ یا اللہ اول وہلہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ بلا حساب و کتاب یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔